ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 10 دسمبر سنڈے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 74 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ آلموسٹ پچھلے 3 لیکچرز وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے کانٹیکس میں شرک کے حوالے سے ڈسکس ہوئے تھے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی جائے تاکہ کوئی بھی ابہام، کوئی بھی ایمبیگوٹی، کوئی شیطانی وسوسہ، کوئی علماء سو کا دھوکہ باقی نہ رہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ 3 کلاسز میں کور ہو گیا الحمدللہ۔ آج اللہ کا نام لے کر 49 نمبر آیت ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو اپنے آپ کو بڑا پاک باز بتاتے؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ پاک باز کر دیتا ہے۔ یہ روح سکون جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے، کیونکہ سورۃ النساء کا اکثر حصہ منافقین کو ایڈریس کرتا ہے، جو کلمہ گو منافقین تھے، اندر سے یہودی تھے، اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھا، تو وہ یہ دعوے دار تھے کہ ہم تو بڑے پاک باز ہے۔ قرآن میں ان کی اس طرح کی ورڈنگز ہے، مختلف جگہ پر آئی ہے۔ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کو یہ زوم تھا، اور کسی حد تک بات درست بھی تھی۔ قرآن حکیم میں 2 دفعہ آیا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں تھا جب وہ پیغمبر کی روش پر چلتے، اور جب وہ نہیں چلتے تو پھر بری بد علیہم مذلہ والمسکنہ، تو اللہ نے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط کر دی قیامت تک کے لیے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم ثبتنا علی القرآن، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے دعوے سنو کہ ہم بڑے پاک باز ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، جنت تو ہماری گارنٹیڈ ہے۔ اس قسم کے ان کے سارے دعوے جو ہے نا
ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں کور کیا ہے کہ یہ پرہیزگاری کے ان کے دعوے سنو۔ سورۃ النجم میں آیا ہے کہ مت کہا کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پاک باز ہوں، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون کتنا متقی ہے۔ ہم تو تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں ایک جنین کے ایک ایمبریو کی شکل میں تھے، تو تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے جو کوئی پاک باز ہوگے تو اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کرے گا، ان کے اعمال کو بدلہ ہی ان کو ملے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذیب، ذرا دیکھو تو یہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں۔ یعنی ان کے دعوے ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اگر ہم جہنم کا پھیرا لگا بھی تو کچھ عرصے کے لیے لگے گا، پھر تو ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ یہ تو باقی لوگوں کو کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ فَكَفَى بِهِ اسمًا مُبِينًا، اور انہیں رسوا کرنے کے لیے یہ کھلا گناہ کافی ہے جو اللہ کے اوپر باندھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہمیں سنائے جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت جس میں ہم نے 3 کتابیں بھیجی تھی، تورات، زبور، انجیل، ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں بھیجے، تو ان کو بھی اپنے زمانے میں اس طریقے کا عقیدہ وابستہ کر دیا تھا، ان کو بھی اپنے معاملے میں زوم ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ لیکن کاش اس امت نے قرآن پڑھا ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا کہ اس قسم کے دعووں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جب تک کہ پیغمبروں کی پیروی نہ اختیار نہ کی جائے۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان کی طرف دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی لوح محفوظ کا کچھ حصہ تورات یا انجیل کی شکل میں۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، حالانکہ وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے لیکن وہ ایمان لائے جبت کے اوپر، یعنی مشرکانہ عقائد اور نظریات کے اوپر، تعویذ دھاگوں کے اوپر، جس قسم کی یہ ایکٹیویٹی سب کی سب جو آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کے اندر آ گئی تھی۔ والطاغوت، اور اللہ کے مقابلے پہ وہ کھڑا ہے طاغوت، شیطان ہو یا جتنے بھی لوگ جو اللہ کی شریعت کے مقابلے پر کھڑے ہیں، وہ ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں آسمانی مذہب کا حصہ ملا ہوا تھا۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ قرآن جو آپ کو ایک اللہ کے ساتھ جڑنے کی ترتیب دلاتا ہے، جو آپ کو توحید کے اوپر ایسا ایمفیسائز کرتا ہے کہ اس کے بعد کسی ہستی کی ڈر انسان کے دل میں باقی نہیں رہتی، کہ انسان جو ہے کسی قبر کے پاس سے بھی جھک کے گزرے سلام کر کے، اور اسے یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ اگر میں نے اس کے مزار پہ آ کے نظر و نیاز پیش نہ کی تو میری بھینس دودھ دینا بند کر دے گی۔ یہ نظریات مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، تو یہ وہی چیز ہے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، اکیلے اللہ کو مان لیں والے تو پھر کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے کہ جب انسان کے گہری الٹا لگ جائے نا، اور انسان تعصب کی عینک پہن لے، تو اس گہرائی میں جا کے انسان گمراہی کو گرتا ہے۔ کہ ہے وہ یہودی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، مسلمان بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور مشرکین عرب تو کسی آسمانی مذہب کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ لیکن مسلمانوں کی دشمنی کا لیول دیکھے، وہ یقولون للذین کفروا، یہ کہتے ہیں ان کافروں کے بارے میں، ہؤلاء مہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ جو کافر بت پرست ہے نا، یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے ان مسلمانوں کی نسبت۔
یعنی بت پرستوں کو یہودی کہتے تھے یہ بہتر ہے مسلمانوں کی نسبت، کسی اعتبار سے بھی وہ بہتر نہیں تھے۔ یار یہ تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ بت پرستوں سے بدتر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہودی ہو عیسائی ہو، ایٹ لیسٹ یہ بہتر ہے بت پرستوں سے، چونکہ اللہ اہل کتاب ہے، اسی لیے سورہ المائدہ میں اللہ نے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن یہودیوں کا لیول آپ دیکھیں، کیونکہ جب آپ دشمنی پر اتر آتے ہیں نا، پھر آپ یہ کمپیریزن چھوڑ دیتے ہیں، علمی گراؤنڈ چھوڑ کے آپ جذباتی طور پر اتر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہی کچھ یہ ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں یہ لوگ، یعنی اہل حدیث مکب فکر کے لوگ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کہتے تھے اصل چیز توحید ہے، باقی ساری چیزیں ثانوی ہے۔ اس سے پوچھے جی علی بھائی کی توحید میں کوئی مسئلہ ہے، وہ قبروں سے مانگتے ہیں کیا، شرک کی دعوت دیتے ہیں کیا؟ نہیں، توحید ٹھیک ہے، اصل میں مسئلہ اور ہے۔ بنو امیہ تو پہلے جو ڈاکٹرین آپ لوگوں کو کروائی تھی، اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں جن کو یہ مشرک سمجھتے تھے۔ دیوبندیوں کو تکلیف کے وجہ سے مشرک اور بریلویوں کو قبروں کے حوالے سے مشرک سمجھتے تھے۔ اب ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو یہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں، اور یقیناً یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی بریلوی علماؤں نے کہا ہے کہ جن کے ایمان میں نے اپنی سوا سارے فرقوں کو اسلام سے خارج کیا ہے، احکام شریعت کے اندر جب ان سے سوال ہوا وہابیہ کے زابیہ کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کہا کہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی اور قادیانی یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے تو زابیہ مردار ہی رہیں گے، اور یہ سب کے سب مرتد ہے۔ یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، مرتدین کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے ہیں، واجب القتل ہے۔ البتہ یہود اور نصارہ کے زابیہ حلال ہے، واقعی وہ اللہ کا نام کو نہ لے تو یہود اور نصارہ کا حلال ہے۔ لیکن انہوں نے یہود اور نصارہ سے بدتر کسے کہہ دیا؟ اہل حدیث کو، دیوبند کو اور شیعہ کو، اور مرتد بھی کہا۔ لیکن آج یہ سب کے سب اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں بریلوی تو پھر بھی کوئی فرقہ ہے، کروڑوں لوگ ہیں ماننے والے، لاکھوں مسجدیں ہیں، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی۔ کل تک بریلوی بھی یہ کہتے تھے کہ انگریزوں کی پیداوار ہے یہ شیطان کی سینگ ہے۔ آج کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک فرقہ ہے۔ ایون شیعہ کی بھی بڑی خدمت ہے اسلام کے لیے، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ساتھ حالانکہ رجد الرافضہ میں اعلیٰ حضرت نے شیعہ کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، یہ کہہ رہے ہیں یہ فارغ ہے۔ وہ بندہ جو امازہ بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتا ہے اور احترام سے نام لیتا ہے اور ان کی اچھی چیزوں کی دفاع کرتا ہے اور بری چیزوں میں گرفت کرتا ہے، وہ گیا گزرا ہے۔ اور جو ان کے کیٹیگوریکلی شیطانی لشکر مانتے ہیں، مونت میں وہ کہتے ہیں جی ان کے خدمت ہے، اور المحنات پارٹی جن کو اسلام نے نکال کے گئے ہے اعلیٰ حضرت حسام الحرمین میں، وہ کہتے ہیں جی بریلویوں کی بھی بڑی خدمت ہے، اور وہ ان کے بزرگوں کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی انہوں نے اسلام کے لیے خدمت کی ہے۔ تو سب کچھ بھول کے یہ آیت جو ہے نا، بیسیکلی ثبوت ہے کہ جب کبھی بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کی سچی دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کے مخالفین پھر علمی روش کو بالائے طاق رکھیں گے اور جذباتی ڈاکٹرین پہ اتریں گے، اور پھر آپ کو وہ یہ کہیں گے آپ تو ان سے بھی بدتر ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے کہ جو تمام مکب فکر کی اچھی چیزوں کو انڈورس کرتا ہے۔
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ہمیں باقی سب سے بہتر سمجھے. اعلیٰ حضرت کے اوپر جھوٹا الزام لگایا شیخ مکی نے، میں نے دفاع کیا، تو بریلوی کو چاہیے تھا کہ نہیں یار کہ دیوبندیوں سے بہتر ہے، ہمارے امام کا دفاع کر رہا ہے. جنید جمشید کے اوپر برا وقت آیا، بریلویوں نے کیا ان پہ ظلم کیے، میں نے ان کی دفاع کیا. تو اس وقت دیوبندیوں کو چاہیے تھا وہ کہتے کہ یار چلو یار یہ بریلویوں سے بہتر ہے. اہل حدیث پہ جب کبھی برا وقت آتا ہے تو میں کتاب اور سنت کی روشنی میں آ کے ان کی دفاع کرتا ہوں. تو ان کو تو چاہیے تھا یہ ان سے بہتر ہے. شیعہ کے اوپر جب کبھی بھی تحریف قرآن کا الزام لگا، میں نے ہمیشہ دفاع کیا کہ نہیں وہ اسی قرآن کو ماننے والے ہیں. یار ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ ان سے تو بہتر، لیکن نہیں، حالانکہ آپس میں ایک دوسرے کی کوئی صحیح بات بھی صحیح کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ہم کسی کے سامنے رونا نہیں رو رہے، یہ آپ کو صرف ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی آنکھیں کھولے کہ قرآن پرانا نہیں ہوا. یہ نبی علیہ السلام کے جان نثار صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. یہودی کہتے تھے یہ جو کافر جو بت پرست ہے نا، مسلمانوں سے تو یہ بہتر ہے. تو اب آپ دیکھیں کس کی روحانی اولاد ہے، انہی لوگوں کی کہ جنہوں نے ہمارے بڑوں کو ان کے بڑوں نے جو کیا تھا وہی کچھ کر رہے ہیں. تو میں تو اس پہ کہتا ہوں سبحان اللہ. قرآن دیکھے پرانا نہیں ہوتا، وہی ایشوز وہی پرابلمز اسی طریقے سے شکلیں بدل کے آ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہر دور کے انسان تک سچائی کی بات کو پہنچا رہا ہے کہ بھائی دیکھ لو، جب کبھی بھی حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو اس کے مخالفین جو بہانے گھڑتے ہیں نا، وہ وہی ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے تھے، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو کبھی چینج نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کبھی الہامی کتاب پرانی نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی نظریہ اٹھے 100-150 سال بعد نیا نظریات آ جاتا ہے، لیکن الہامی نظریات اس لیے پرانے نہیں ہوتے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، ماں باپ تو اس کے ہوں گے ہی، بہن بھائی تو اس کے ہوں گے ہی، اولاد تو اس کی ہوگی ہی، وہ ایک خاندانی سسٹم میں تو رہے گا. تو انسان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ریلیجن. اسی لیے ریلیجن کی تعلیمات کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جیسے پہلے پیدا ہوتے تھے اب بھی اسی طریقے سے پیدا ہو رہے. ماں باپ جیسے اگلوں کے ہوتے تھے اسی طریقے سے آج کل کے بھی ہے. میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن شپ اور پھر ساس سسر کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایشوز پہلے بھی تھے، آج بھی موجود ہے. ان کے آپس میں ایشوز اور اولاد کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، سیکس ڈسپلن کیا ہے، یہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے. مال کا فتنہ، اسٹیٹس کا فتنہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے. اب اللہ کے طرف سے ذرا فتویٰ سنیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو حق کی روش کی بجائے ضد کے اوپر بات کرتے ہیں. بڑا گاڑا فتویٰ آ رہا ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ہے اصل میں وہ لوگ جن پہ اللہ کی لعنت ہو گئی ہے. ومن یلعن اللہ، اور جس پہ اللہ کی لعنت بھیج دے، فلن تجید لہ نصیرا، پھر ہرگز تم اس کو مددگار کسی کو نہیں پاؤ گے. اچھا، لعنت الفاظ بعض مسلم اعتراض کرتے ہیں یہ جگہ جگہ اللہ لعنتیں بھیجتا ہے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا ہے نا کرس کرتا ہے، گالی دیتا ہے. لعنت گالی نہیں ہے. لعنت عربی زبان میں کہتے ہیں رحمت سے دوری. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. یہ گالی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سفسٹیکیٹڈ ورڈ ہے. اللہ کی رحمت سے جو لوگ محروم کر دیے جائیں گے، جو دور کر دیے جائیں گے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے. یعنی وہ اللہ جس کی رحمت ہر چیز کو گھرے ہوئے ہے اور جس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے، اس کے باوجود چند بدنصیب ایسے ہے جو اس کی رحمت سے بھی محروم ہو جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نسألوک من فضلک من رحمتک، آمین. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ حکومت میں ہے؟ فَإِذًا لَا
یؤتن ناسا نکیرا، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی کو ایک تل برابر بھی چیز نہیں دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی دنیا کی محبت خصوصاً یہودیوں کی اس لیول پہ ہے کہ اگر اللہ کے خزانوں کے یہ مالک ہوتے تو یہ ایک تل بھی کسی کو نہ دیتے۔ آج بھی دیکھیں ان کی لالچ اپنے عروج پہ، پوری دنیا کی اکانومی کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت کے بارے میں جو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے؟ یعنی یہ حاسد ہو گئے تھے کہ بنو اسماعیل جن کو ہم کل تک امی، ان پڑھ، جاہل کہتے تھے، اور اللہ نے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مابوس کیا، اور یہ تو علماء کی فیملی تھی پوری، کہتے ہیں یہ نسلاً لڑی چنے علماء تھے۔ تو یہودی واقعی میں یہ علماء کی، انبیاء کی لڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کے مطابق کیا، جن میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا سوائے حضرت اسماعیل کے۔ تو یہ حسد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑا پکی والا دیا ہے۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو بے شک اللہ نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا فرمائی تھی، یعنی آل ابراہیم کو اللہ نے چنا تھا نا۔ تو آل ابراہیم تو ہم خود بھی مانتے ہو کہ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل دونوں آل ابراہیم ہیں۔ تو اگر آج پیغمبر بنو اسماعیل میں آ گیا تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ ابراہیم کا بچہ وہ نہیں ہے دوسرا؟ تو تم بھی ابراہیمی دین کے ماننے والے ہو نا۔ آج بھی آپ تورات کا پہلا چیپٹر کھولے، پیدائش، جو انیل مقدس ملتی ہے پیدائش والے چیپٹر میں پڑھے، تو وہاں پہ وہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجر کو، ہاجرہ لفظ غلط ہے، یہ ہاجر لفظ ہے، مکہ شریف میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے اور وہاں اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ تو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق کا جو لقب تھا اسرائیل، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور ان کے پھر 12 بیٹے تھے بنی اسرائیل کے، سارے انبیاء ان میں سے ہوئے، لیکن ایک پیغمبر یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنو اسماعیل میں کیا، لیکن ہے تو ابراہیمی نا۔ ہم اپنے دین کو کہتے ہیں دینی ابراہیم۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں بڑی عید پہ تو کیا کہتے ہیں؟ سنت ابراہیم، سنت محمدی تو نہیں کہتے۔ ہمارے دین ابراہیم ہی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینن کی یمم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ اے نبی تم فرماؤ میرے رب نے مجھے ہدایت کے راستے تک پہنچا دیا ہے، اور وہ ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ کھڑا ہے، جو مشرک نہیں تھے اور سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ تھے۔ سلام علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وآتیناہم ملک عظیمہ، اور ہم نے انہیں عظیم اور شان سلطنت دی تھی۔ حضرت ابراہیم کو تو سلطنت نہیں ملی تھی، مراد یہ کہ ان کی اولاد میں بنو اسرائیل کو اللہ نے حکومت نہیں دی تھی کیا، جس میں حضرت سلیمان جیسے تھے اتنے بڑے پیغمبر جن کی اتنی بڑی حکومت تھی، حضرت داؤد علیہ السلام، تو یہ آل ابراہیم ہی تھے نا۔ فمنہم من آمنا بی، ان میں سے ایسے بھی ہے جو ایمان لاتے ہیں، ومنہم من صد عن، ان میں ایسے بھی ہے جو حق سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی صرف ابراہیم کی اولاد ہونے گارنٹی نہیں ہے اس بات کی، آپ جنت میں
چلے جائیں گے، یا آپ راہ حق پہ ہے جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ وَكَفَىٰ بِی جہنم سریہ، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم کافی ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں نا، جو کچھ ہے ابراہیم کی اولاد سے ہے یا محبوب کی امت سے ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے اس کا انجام یہ ہونا ہے کہ جہنم میں جلو گے اگر ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا۔ آج کل کے لوگوں کو کا تو نہیں پتہ کہ کون خالص ابراہیم ہے اور کون خالص سید ہے اولاد میں۔ یہ تو خالص لوگ تھے نا جن کو اللہ بھی مان رہا ہے، ہاں تم ابراہیم کی اولاد ہو، اور حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اللہ ان کو بھی کہہ رہا ہے اگرچہ تم ابراہیمی کی اولاد میں سے ہو لیکن جہنم میں جاؤ گے کیونکہ تم نے ابراہیم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ ما کان ابراہیم یہودی یو ولا نصرانی، ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو سارے تسلیم حمد کرنے والے تھے، اللہ کے حضور سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کے ساتھ کفر کیا، سوف نصلہم نارا، ان قریب ہم انہیں ڈالیں گے جہنم میں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہ، جب کبھی بھی ان کی کھالیں جو ہے وہ چل جائے گی تو ہم ان کی کھالیں ختم کر کے ان کو نئی کھالیں دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ کتنا غصے کا اظہار ہے کہ جب دوزخ میں انہیں جلایا جائے گا اور ان کی کھال جب پگھل جائے گی تو ہم انہیں نئی کھال دیں گے تاکہ دوبارہ بار بار سے وہی تکلیف سے وہ گزرے۔ تو اللہ کی بڑی نانی اماں نہیں ہے بھائی، اللہ کے احساسات وہ نہیں ہے جو انسان ہے کہ جو مغلوب ہو جاتے ہیں احساسات کے۔ کتنے سخت لیول کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ان لوگوں کے لیے ہے جو تابع فرمان ہے، مجرمین کے لیے یہ ہے کہ کھال اتار جائے گی، نئی کھال دوں گا تاکہ پھر دوبارہ سے وہ زیرو سے کام سٹارٹ ہو جائے۔ یہی وہ آیت ہے جس کے اوپر ایک سائنٹسٹ تھے جو مسلمان ہوئے، جب انہوں نے یہ ڈسکور کیا یہ جو انسان آگ سے جلنے سے تکلیف محسوس کرتا ہے اس کا جو ریسیپٹرز ہے وہ کھال کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کانسیپٹ تھا حرام مغز کے پوائنٹ آف ویو سے صرف، لیکن یہ کھال کے اندر ایسے ریسیپٹرز موجود ہے جو انہوں نے کہا ہے قرآن پاک کی یہ آیت میں اس زمانے میں یہ بات کرنا، اس کے سوا اس کا کوئی سولیوشن نہیں کہ اس کو سورس ڈیوائن ہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے، حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، شاید اس کی طرف لوگ پلٹ آئے۔ والذین آمنوا وعاملوا الصالحات، سائملٹینس کانٹراسٹ آ رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلوہم جنات تجری، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسی باغات میں تجری من تحتہا انہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوگی، یعنی دنیا والی بیویاں بھی مل جائے گی اور اس کے علاوہ بھی جن کو دنیا میں نہیں ملی آخرت میں تو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ وندخلہم ذللا ذلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے ایسے گھنے دار درختوں میں جن کے سائے بہت گہرے ہوں گے۔
وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایسے درخت بھی ہے کہ 100 سال تک ایک گھوڑ سوار اس میں ٹریول کرتا رہے اس کے سائے سے باہر نہیں نکلے گا. اتنا بڑا درخت سر، ایک درخت کی بات ہو رہی ہے. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. اب میرے بھائیو آیت نمبر 58 اور 59 یہ بہت کریٹیکل آیت ہے، ان کے اوپر ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے. ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے جنت کے حوالے سے میں اکثر آیت سے ویسے ہی گزر جاتا ہوں، اس لیے کہ اس پہ علیحدہ سے اگر ڈسکشن کی جائے تو بہت ٹائم لگ چاہیے. جنت کی لالچ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ نے اہل ایمان کی نشانی سورہ سجدہ میں بتائی ہے کہ وہ اللہ سے طمع اور خوف دونوں رکھتے ہیں. لالچ رکھتے ہیں جنت کی اور خوف رکھتے ہیں جہنم سے بچنے کی. اس حوالے سے آپ کو حدیث پڑھنی ہو تو صحیح مسلم میں جو آخری جلد میں جا کر کتاب الجنہ چیپٹر آتا ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان، وہ آپ پڑھیں. اور اس سے بھی بہتر ہے مشکات المصابیح کی 3 جلد میں ایک جنت کے اوپر چیپٹر ہے جس میں آلموسٹ مسلم شریف کی وہ ساری حدیثیں کور ہے. اس کے علاوہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد سے بھی جنت کی صفات کیا ہے، وہ ساری نعمتیں، اور خصوصاً جتنے کنوارے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ پڑھے اور آخرت کی تیاری کریں. یہاں سے تو کئی کنوارے مر بھی گئے ہیں جوانی کے اندر، لیکن آخرت میں کہیں نہ رہ جائے. یہاں کسی کو عورت مل بھی جائے لیکن آخرت کی آپ کی جو کامیابی ہے نا وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور وہاں کی جو عورتیں ہیں نا سر وہ آپ کو پریشان بھی نہیں کرے گی، اس لیے ان کی نیت کرے. اچھا، اب آیت نمبر 58. ان اللہ یا مروکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تو ادل اماناتی الی اہلہ، کہ جو امانتیں ہے ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک جس میں امانت لی ہے اس نے خیانت نہ کرو، اس کی امانت اسے واپس کرو. ایک یہ ہے کہ جس کی جو پوسٹ ہے، جو اس کے لیے ڈیزرونگ بندہ ہے، اس کے حوالے سے وہ امانت کرو. یعنی حکمران ایسا ہو جو حکمران بننے کا اہل ہو، اس کے حوالے سے وہ امانت کرو. ایک بندہ پیشے کے اعتبار سے سائنٹسٹ یا انجینئر ہے ہی نہیں اور آپ کو اس کو وفائی وزیر بنا دے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، تو یہ غلط ہے. وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کے حوالے سے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو جو اہل لوگ ہیں یعنی جو کیریکٹر والے بھی لوگ ہیں ان کی وہ فیلڈ بھی ہو، ان کے حوالے سے وہ چیزیں دی جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَإِذَا حَكَمْ تُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. یعنی پہلے سٹیپ یہ ہے کہ امانت اپنے صحیح بندے کے سپرد کی، چاہے وہ چیف جسٹس کوئی بن گیا ہے یا پولیس یا آرمی کا کوئی چیف بن گیا یا پرائم منسٹر ہے، ڈیزرونگ بندہ ہو. اس کے بعد جو وہ پوسٹ پر بیٹھ جائے تو پھر پورے انصاف کے ساتھ کرے. اور انصاف کے اوپر تو قرآن میں درجنوں جگہ آیا ہے کہ تمہیں اگر اپنی ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیوی کسی کی خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو تم انصاف کے اوپر قائم ہو جاؤ. اور اللہ کی یہ صفت ہے، اولو العلم قائما بالقسط ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک یہ بہت اچھی بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. یعنی ٹروتھ لور ہونے کی، یعنی انصاف پسند ہونے کی. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اب میرے بھائیو اگلی جو آیت آ رہی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، پہلے تو اس آیت کا ترجمہ اور تلاوت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا
اتی اللہ و اتی الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تمہیں جو اولو الامر ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اس کے ساتھ اطیعوا آیا ہے، اس کی حکمت اس اگلے حصے میں کھل جائے گی۔ ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور صحیح الاسناد حدیث، کتاب اور سنت، کیونکہ آج نبی علیہ السلام ایز اے انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہے۔ حکمران کی بھی کرنی ہے تو اطاعت، لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوگی، مشروط ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کیونکہ ساتھ ہی ذکر آیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کے جانب، یعنی حکمران سے یا اولو الامر سے جو تمہارا اختلاف ہو تو وہ تم نے پھر فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو ظاہر ہے اللہ رسول کیا مطلب؟ کتاب اور سنت۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہاری روش یہ ہوگی کہ تمہارے لیے فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کا رسول عز و جل لا صلی اللہ علیہ وسلم، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ کا اگر تمہیں خوف ہوگا نا، پھر تم یہ کتاب اور سنت کا فیصلہ کرو گے، ورنہ کیا کہو گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا، بزرگ نے فرما دیا، ذالک خیر، اس میں تمہاری خیریت ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ کس کا؟ کہ اگر کوئی کبھی جھگڑا ہو تو اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کروائے۔ یہ ہے آیت جس میں صراحتاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس اس آیت کو انہوں نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کی اندھی تقلید کے سپورٹ میں پیش کرنا شروع کر دیا، آدھی آیت پڑھ کے کہ جی قرآن میں آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آگے بھی پڑھو نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں چند ایک باتیں اس آیت کے حوالے سے ڈسکس کر لیتا ہوں، اطاعت کے حوالے سے کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے اور کس لیول تک احتیاط ہے، کہ آپ نے فائنل اتھارٹی ماننا ہے اللہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اجتہاد اگر کسی نے کسی معاملے میں کیا اور وہ کتاب اور سنت سے ٹکرایا تو وہ ریجیکٹڈ ہوگا۔ ایمان کو چھوڑ دے، چاہے وہ اجتہاد کسی صحابی کا بھی ہوا، اور اس کی آپ مثال سن لیں، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں بھی کچھ حصہ ہے، سنن ابن ماجہ میں اور مشکات المذاہبی میں بھی ہے۔ ایک صحابی تھے سیدنا قیس، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدھا آ کے انہوں نے سجدہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا سر اٹھا، کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا کوفے کے پاس، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، یعنی قیاس کیا۔ انہوں نے اس واقعے کو اس پہ قیاس کر کے اجتہاد کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تو میری قبر سے گزرے گا، میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامندوں کو سجدہ کرے، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے ان پہ۔ تو یہاں پہ ایک صحابی کا اجتہاد بھی نبی علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ کتاب اور سنت کے خلاف تھا۔ وہ ٹھیک ہے کہ ترکیب یہی ہے، منہج اہل سنت کا یہی ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، اور
مسرد ابن ابی شعبہ میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ قاضی شریح جو چیف جسٹس تھے کوفہ کے، ان کو خط لکھا سیدنا عمر نے، اور خط میں لکھا کہ جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کرنا، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول میں اسے دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کا اجماع دیکھنا کیا ہے، اور اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر احتیاط کر لینا، لیکن اگر نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خواہ خواہ فرضی مسئلے بنا کے اجتہاد نہ کرنا شروع کر دینا، یہ ترتیب ہے کتاب اللہ، سنت، اجماع اور اجتہاد۔ اور یہ اکثر مسئلے جو آپ کو اجتہاد کے اوپر لے کے جا کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ اجتہادی مسئلے نہیں ہوتے ہیں، وہی اجماع امت سے ہوتے ہیں۔ مثلا بھینس حلال ہے یا حرام، وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ نے بتایا تھا، تو امام حنیفہ سے 150 سال پہلے کے مسلمان تھے، وہ بھینس کو حرام سمجھتے تھے کیا؟ نہیں، بھینس تو اجماع امت سے حلال ہے، اس کے اوپر میری پوری ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو اکثر مسئلے ہم کہتے ہیں نا اجتہادی، وہ اجماعی مسئلے ہے، جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی پوری امت جمع نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی حصہ مخالفت کر دے گا، اور جہاں پہ پوری امت جمع ہو جائے گی تو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ اجماع کے حجیات کے اوپر یہ حدیث دلیل ہے، اور اس کو سپورٹیو سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 بھی ہے کہ جو سبیل المومنین ہے اس کا راستہ اختیار کرنا ہے، مومنین کے راستے کے، اور جو اس کے ہٹے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کا رخ اسی طرف موڑ دے گا جس گمراہی کی طرف وہ جائے گا۔ امام شفیع رحمہ اللہ نے اس آیت کا اجماع کی حجیت پہ دلیل مانا ہے، اور امت نے ان کی اس بات ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے نبی علیہ السلام نے اس اجتہاد کے ریجیکٹ کر دیا سجدے والے کو، اور یہ ایسی تربیت تھی کہ پھر ٹرانسفر ہوئی ہے آگے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خلیفہ روانہ کیا اور اس میں امیر بنایا ایک انصاری صحابی کو۔ ان کو اپنے ساتھیوں پہ راستے میں غصہ آیا، اور غصہ اتنا زیادہ آیا کہ انہوں نے کہا لکڑیوں کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا، اور کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کیونکہ میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اس انصاری صحابہ نے کہا کہ تم سب کے سب آگ میں کود جاؤ۔ تو ان صحابہ نے کہا ہمیں تو آگ سے بچانے کے لیے رسول اللہ کا دامن پکڑا ہے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں پھر اسی آگ میں پھینک رہا ہے، ہم تیرا حکم نہیں مانیں گے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ جی صحابہ اکرام کی اطاعت نہیں کرتے۔ ایک صحابہ آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے، اور جب واپس آئے نبی علیہ السلام کو شکایت کی۔ اس حدیث میں الفاظ ہے پھر تھوڑی دیر بعد جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو وہ صحابہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور کے پاس شکایت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو جا کے سیدھے جہنم کے آگ میں نکلتے، کیونکہ صحابی تمہیں غلط طرف لے کے چل رہا تھا۔ اس لیے یہ لے کے بزرگوں کو، مفتیوں کو، اماموں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اماموں کی کوئی توہین نہیں کرتے، اماموں کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں بتائیں۔ شاہ الدیلوی نے حجت اللہ بالغ میں سارے اماموں کے خصوصاً 4 بڑے جو امام ہیں، امام حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ،
اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کتاب اور سنت کی حجت مانو۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کرسچینٹی کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کی ہم توہین نہیں کرتے۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ آپ اس قسم کے عقیدے رکھو۔ تو اماموں کی کہیں تعلیمات یہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام دیکھے کس طرح اس چیز کو لیتے تھے اور وہ پھر امپلیمنٹ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث سنے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کشمش کے بدلے کشمش، ان کا کاروبار صرف 10 ارہام وزن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوگا تو یہ سود ہے اور حرام ہے۔ اس حدیث کے کانٹیکس میں آتا ہے کہ ایک سفر میں سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک تھے۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی جن فوجیوں کی تنخواہیں ہے وہ سونے اور چاندی کے برتنوں جو رومن امپائر سے ملے تھے جزیے کے شکل میں، ان میں سے اپنی اپنی تنخواہ کے مطابق جو ہے سونے چاندی کے برتنیں اٹھا لے انداز میں۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا جب تک ہم وزن نہ ہو۔ اب ایک بندے کی تنخواہ 10 دینار ہے اور وہ برتن اندازے سے 12 دینار کا اٹھا لے تو وہ سود لے رہا ہوگا، تو اس طریقے سے نہ کرو تم۔ اور جب انہوں نے وہاں خطبہ دیا تو وہ سارے فوجی جو ہے وہ برتن اٹھانے سے باز آ گئے کہ یہ تو ہم حرام کام کر رہے ہیں، یہ سودی کام ہے۔ تو اس پہ حضرت معاویہ کو غصہ آیا، انہوں نے وہاں خطبہ دیا، یہ لوگ یہاں پہ آ کے ہم سے حدیثیں بیان کرتے، حالانکہ ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے، ہم نے تو کبھی ایسی حدیث نہیں سنی۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جب حج تمتع کے ایشو میں حضرت معاویہ نے اپنے دور میں پابندی لگانے کی کوشش کی تو حضرت سعد ابن وقاص نے کہ معاویہ تو مکے کے گھروں میں کافر تھا جب ہم حج تمتع کر رہے تھے، تو جو شخص فتح مکہ پہ مسلمان ہوا ہے اس کے پاس دین کی نالج زیادہ ہوگا یا عبادہ ابن صامت جو شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کے پاس زیادہ ہوگا؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں نے کوئی بات نہیں سنی۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت کو غصہ آیا، انہوں نے دوبارہ خطبہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے اسے سود فرمایا، منع فرمایا ہے، اور انہوں نے پھر جملہ بولا، خواہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، خواہ کے ایک اندھیری رات میں مجھے جنگلوں میں معاویہ کے لشکر سے الگ ہونا پڑے، میں الگ ہو جاؤں گا، لیکن جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے میں اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے جناب کمٹمنٹ کا لیول۔ آپ اماموں اور بزرگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے، ان کی تقریروں کی ہمیں دوسے لگا رہے۔ صحابہ کا تو لیول یہ تھا۔ اس سے آگے صحیح مسلم میں دیکھے یہ تابعین میں کیسے ٹرانسفر ہوا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث سنا رہے ہیں، اطاعت امیر واجب ہے۔ ایک تابعی ان کا وہ لیکچر سن رہا ہے، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ۔ جب لیکچر مکمل ہوا تو انہوں نے کہا، آپ ہمیں اطاعت امیر کی باتیں سنا رہے ہیں، کیا نبی علیہ السلام سے بات ارشاد فرمائی تھی ایسی؟ واقعی جو کچھ آپ بیان کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میرے کانوں نے نبی علیہ السلام کی بات سنی، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں اطاعت امیر کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کا چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت ہمارا حکمران ہے، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو مال حرام طریقے سے ہڑپ کرے،
انہیں ناحق قتل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور ایک دوسرے کا ناحق قتل مت کرو۔ ایک مسلمان کو قتل کرنا گویا کہ اپنے کو قتل کرنا۔ اب آپ بتائیں، ہم اللہ کی مانیں یا حضرت معاویہ کی مانیں؟ یہ بہت بڑی بات تھی۔ حضرت عبداللہ عمر بن انس تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ اس کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے کہا جو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی طرف تمہیں بلائے، اللہ کی اطاعت کے اندر، اور جس معاملے میں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تو تم اس کی نافرمانی کرو۔ اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے جو آگ کا علاوہ جلانے والی بیان کی تھی۔ اس میں اینڈ میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت کے اندر مخلوق کی اطاعت ہے۔ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی انہوں نے وہی بات کی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر، جہاں وہ تمہیں اللہ کی خلاف چلائے ان کا حکم مت مانو۔ اس طرح کی کئی حدیثیں میں بیان کر سکتا ہوں۔ پھر آپ مجھے بتائیں، یہ تقلید کا ڈرامہ رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے؟ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، متفقن حدیث ہے، اور یہ مزے کی بات ہے کہ یہ بنو امیہ کے خدمت گزار نے بیان کی ہے، مروان بن حاکم نے، اور بیان کس سے کر رہے؟ امام زین العابدین سے، سیدنا علی بن حسین ابن علی سے۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا حج تمتع کے مسئلے پہ، اور وہ مروان کے الفاظ ہے جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان مسلسل اپنے اس موقف پہ قائم ہے کہ وہ حج تمتع پہ پابندی لگا رہے ہیں، تو سیدنا علی نے ان کو پہلے تو سمجھایا کہ یہ سنت قیامت تک کے لیے حضور نے جاری کی ہے۔ حضور نے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر بتایا تھا کہ اب یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ مشرکین عرب کی رسم رسول اللہ نے توڑ دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضرت عثمان اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے تو حضرت علی نے کہا میں کسی شخص کے کہنے پہ میں رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، خواہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا میں حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیفہ راشد سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، سنت کا آپ کو پرائرٹی دینی ہے۔ حج تمتع کے عمل سیدنا علی نے جاری فرمایا اس حوالے سے، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے، جب اہل شام سے ایک شخص آ کے بنو امیہ کو پوچھتا ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ حج تمتع سنت جائز ہے کہ ناجائز؟ ناجائز یہ تو سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے۔ تو انہوں نے سیدھا جواب دیا کہ بھلا بتاؤ کہ اگر کسی کام کو نبی علیہ السلام جاری فرمائے اور میرے والد اسے روکے تو میرے والد کی بات ماننی جائے گی کہ اللہ کے نبی کی؟ کہا اللہ کے نبی کی۔ تو پھر انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا ہے اور اس کو سنت کے طور پر جاری کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جانتے ہیں ایسے واقعات جو حدیث پڑھتے ہیں، جو درس نظامی کے 8 سال میں 7 سال تک بزرگ بابوں کی فقہ پڑھتے رہتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ کتاب اور سنت کے اندر کیا موجود ہے۔ تو ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے سنیں بخاری مسلم دونوں میں، حضرت حسان بن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے نعتیہ، حضرت عمر وہاں سے گزرے، خلیفۃ المسلمین ہے، انہوں نے ان کو دیکھا۔ حسان نے کہا اے عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں بیٹھتی
ہوتی تھی میں انہیں بھی اذکار سناتا تھا. نعتیہ. حضرت عمر نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ تو میری اطاعت تو واجب ہے. علیکم بھی سنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین. نہیں، ان کو پتہ تھا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. خواہ خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو. انہوں نے کہا گواہ پیش کرو. کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے نعت سنتے تھے، اور وہ نعتی اشعار مسلم شریف میں اوپر تلے کئی حدیث میں موجود ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت حسان کے لیے تو حضور نے دعا کی تھی کہ اے اللہ روح قدوس کے ذریعے ان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی تو نے. تو ان کے لیے تو دعا ہے. تو حضرت عمر وہاں سے خاموش ہو کے چلے گئے. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ حدیث نہیں پتہ تھی. یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا، اتنے بڑے مفتی صاحب کو کچھ نہیں پتہ. حضرت عمر سے کون سا بڑا مفتی ہے اور امام ہے، حضرت عمر کو بھی نہیں پتہ تھا کہ نعت سننا سنت ہے. کئی ایک واقعات ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی تھے، وہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو جنوبی ہے جب تک غسل نہ اتار لے روزہ نہیں رکھ سکتا. اب ماں عائشہ تک بات پہنچی تو ماں عائشہ نے کہا کہ خدا ابو ہریرہ پہ رحم کرے. نبی علیہ السلام جنوبی ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں، یعنی انہوں نے شرم کے مارے کہا کہ اپنی بیویوں کی صحبت کی وجہ سے. مراد یہ کہ ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں جنوبی ہوں. اس کے باوجود وہ ختم سحری کے بعد غسل اتار لیا کرتے تھے، فجر کے وقت داخل ہو جانے کے بعد. جب حضرت ہریرہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی فتویٰ تھا، مجھے اس حدیث کا نہیں پتہ تھا. تو میں رجوع کرتا ہوں. تو اگر حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہے ان تک حدیثیں نہیں پہنچی ہوئی ہے، تو پھر امام حنیفہ، امام شافعی، امام عامر حنبل، امام مالک، ان کو بدنام کرنے کے لیے تقلید کے نام پہ ایک مصیبت کھڑی کر دی. میرا ایک مسئلہ نمبر 197 ہے اماموں کی گستاخی کا فتویٰ. میرے پہ انہوں نے لگایا تھا. میں نے اس میں کئی ایک مثالیں اس میں پیش کی ہے، اور آپ کو یہ بھی کہتے نظر آئے گا. وہ سعودی والے ہمارے حملی بھائی ہیں. یہ تو آیت میں نے پڑھی نا، سورہ نساء آیت نمبر 59. اس کے کانٹیکس میں جو سعودی والے مفتی قرآن دیتے جو قرآن دیتے ہیں نا، جس کے پروف ریڈنگ ان کے علماء نے بھی کی ہوئی ہے. شروع میں انہوں نے اسے انڈوس کیا تھا. پہلے وہ تفسیر عثمانی دیتے تھے، اس میں کافی شرکیہ باتیں تھیں، اس لیے انہوں نے پین کر دیا. صلاح الدین یوسف صاحب کا عصر بیان دیتے ہیں، جو دارالسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دور حاضر میں اماموں کی تقلید نے امت کے شرازے کو بکھیرا ہے بجائے اس کو اکٹھا کرنے کے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک تیسری اطاعت اپنی طرف سے مسلمانوں پہ واجب کر دی ہے، تقلید شخصی. وہ جو تقلید شخصی کو غلط کہتے ہیں. اور مفتی اعظم سعودی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، ان سے کسی نے کہا آپ حملی ہے، تو انہوں نے کہا میں حملی نہیں ہوں، میں کتاب و سنت کے مطابق فتوے دیتا ہوں. وہ حملی اپنی نسبت کی وجہ سے ہے. کہتے ہیں کہ ہم احمد بن حنبل کے اسکول آف تھاٹ پہ ہے، اور وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو صحیح حدیث مل جائے نا، وہی آپ نے مذہب اختیار کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں نے کچھ فرما دیا تھا. اس حساب سے تو ہم بھی حملی ہے جی.
اگر اس کا نام حملی ہونا ہے. جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا ان کانا رفدن حب آل محمد فلیشہدد تکالن انی صفدی. اگر اہل بیت سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ نہیں رافضی، تو اے جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی رافضی ہوں. ان معنوں میں کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے حرمین میں ایٹ لیسٹ 400 سال تک 4 مسلح ڈال کے رکھے. 1517 سے لے کے 1917 تک آلموسٹ یہ سلطنت عثمانیہ رہی ہے. پھر 1925 میں جب یہ ٹوٹی تو سعودی حکومت نے پہلے تو یہ 4 مسلح اٹھائے، لیکن ان کی بلڈنگیں نہیں توڑوائی. وہ 1955 میں توڑوائی ہے. اس کی لیے اس کی کلر تصویریں ہمارے پاس موجود ہے ان 4 مسلحوں کی. آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک حرم کے اندر ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے 4 جماعتیں الگ الگ کراتے تھے، اور دوسری طرف کہتے تھے یہ ہمارے سارے بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں. چلو اس طرح کر لو، فجر صرف حنفی پڑھا لے، سارے ان کے پیچھے پڑھ لے، ظہر شافعی پڑھا لے، چاروں اپنی اپنی جماعت کراتے تھے. اور اس زمانے میں انہوں نے کنکلوڈ کر لیا تھا امت کا اجماع ہو گیا. شیعہ کو تو کوئی مسلح ہی نہیں دیا ہوا تھا، تو اجماع کہاں سے ہوا؟ اور اجماع ایسے ٹوٹا کہ امت نے اکھاڑ کے پرے پھینک دیا تھا. 100 سال ہو گئے، تمہارا اجماع ٹوٹ گیا. اجماع ٹوٹ تو نہیں ہے، کیونکہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا ہاتھ تھوڑی نہ ٹوٹ سکتا ہے. یہ جعلی اجماع ہے. تو اب یہ اجماع دوبارہ ہونے کا نہیں ہے. لہٰذا یہ تقلید کے اوپر مناظرے کرنا، خواہ کی بحثیں کرنا. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں بھی ایک مناظرہ ہوا تھا، ہے کافی فیمس ہوا ہے. ایک اہل حدیث مولانا ہے صدیق رضا صاحب، اور ایک دیوبندی مولانا ہے طارق مسعود صاحب. اس میں انہوں نے دیکھے وہ آیت پیش کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جو 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور انسان کسی چیز کی پیروی نہ کر جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک ہاں، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اس کی تفسیر وہ اہل حدیث عالم پیش کر رہے ہیں کہ تمام مفسرین انکلوڈنگ آپ کے مفسرین بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے بات کی پیروی نہیں کرنی، اور بغیر دلیل کی پیروی کرنے کا نام ہے تقلید ہے. بغیر دلیل کے بات ماننا، مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھنا، یہ تقلید نہیں ہوتا. ہاں اس وقت تقلید بن جاتی ہے جب اختلاف آئے، ایک مفتی کچھ اور بات کر رہا ہے اور دوسرا اور. آپ کو کہیں گے چونکہ میں بچپن سے اس محلے میں پیدا ہوا ہوں لہٰذا میں نے اس مفتی کی بات ماننی ہے، وہ ہو جائے گی تقلید. پھر آپ دلیل پہ دیکھیں گے. تو ہوا کیا ہے، اس نے کہہ دیا بھاڑ میں گیا مفسرین، دیکھ لے یہ ان کی زبان ہے. اور پھر ہمارا ذکر خیر تو ویسے ہی اس میں آ جاتا ہے. انہوں نے میرا بھی ذکر کر دیا کہ اگر آپ قرآن اور سنت کی بات کریں گے، پھر تو گامدی صاحب اور انجینئر صاحب بھی قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں. پہلے بات ہے مجھے گامدی صاحب کے ساتھ کمپیئر نہ کرے، یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں مجھے بدنام کرنے کے لیے. گامدی صاحب کی میں عزت ضرور کرتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ علمی اختلاف جس شخص کے نے ان کے ساتھ ویڈیو میں ریکارڈ کروائی ہے وہ میں ہی ہوں. چاہے وہ پڑھتے کا مسئلہ ہے، نزول عیسیٰ کا مسئلہ ہو اور ایشوز ہو، اور آپ نے ان کی لینگویج اور گفتگو سے اندازہ لگا لیں. اور پھر بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صحابہ اکرام سے جب کوئی مسئلہ جا کے پوچھتا تھا تابعی تو وہ دلیل نہیں مانگتا تھا. سر دلیل اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حنفی دیوبندی اور حضرت عمر فاروق حنفی بریلوی نہیں تھے.
وہ دونوں ہی محمدی تھے، تو دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، دونوں نے ایک ہی بات کرنی تھی۔ دلیل وہاں مانگنی جاتی جب دو ڈیفرنٹ باتیں کریں۔ آج آپ حنفی امام حنیفہ کی جائز روحانی اولاد دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ المحنت پڑھ لے، اسام الحرمین پڑھ لے، تو آج تو ہم پوچھیں گے نا کہ بھائی دلیل پیش کرو۔ میں نے آپ کو کئی حدیث نہیں پیش کی ہے کہ صحابہ اکرام میں جب کبھی اختلاف ہوتا تھا تو کس طرح وہ دوسرے صحابی کو سے دلیل مانگ لیتے تھے۔ بخاری مسلم سے پیش نہیں کیا۔ سعد ابن ثابت کے حوالے سے حضرت عمر نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے، ابو ہریرہ نے کہا نہیں سر ٹھیک ہو رہا ہے۔ وہاں پہ اختلاف آتا تھا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ ہاں جب اختلاف نہیں ہوگا تو پھر سب کی بات ہے، کیونکہ سب کے استاد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا آج کے دور میں یہ بات کرنا کہ صحابہ اکرام سے کوئی دلیل نہیں مانگتا تھا، دلیل مانگی جاتی تھی سر، وہ اس لیے کہ قرآن اور سنت کو ماننا ہی آپ نے، نہ کہ اپنی اندھی تقلید کرنی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی مثال دینا ہی غلط ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ دونوں طرف سے ایک طرح کی ہی رائے ہوتی، جہاں کہیں اختلاف بات ہوتی تھی وہاں پہ بالکل پھر حدیث بیان ہوتی تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب جنگ جمال کے کا موقع آیا تو حضرت علی نے حضرت عمار ابن یاسر اور حسن ابن علی کو بھیجا کوفے میں تاکہ لوگوں کو تیار کیا جائے باغیوں کے خلاف، اور یہ پولیٹیکل باغی دین سے باغی نہیں، پولیٹیکل ٹرم میں جو ایمان وقت کے خلاف کھڑے ہوئے۔ حضرت طلحہ زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو صحیح بخاری میں حضرت عمار کا خطبہ ہے، اور قربان جائے امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضیلت میں یہ خطبہ لیا ہوا ہے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فضیلت کے بغیر اہل بیت کا ذکر بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمار نے کیا کہا کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے۔ اس میں الفاظ ہے کہ حسن ابن علی کو انہوں نے اوپر کی سیڑھی پہ بٹھایا اور خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے تھے۔ اے لوگو، تمہیں اللہ نے آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے عائشہ، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا، آخرت میں بھی بیوی ہوگی جنتی عورت جو بصرہ سے روانہ ہو چکی ہے، اور دوسری طرف علی ابن طالب ہے۔ اللہ کے اب دیکھیں گے تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی؟ اللہ کی اطاعت کہاں سے آئی؟ اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ سیدنا علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت تھی۔ تو سر یہ بیان کرے نا اولو الامر کے اوپر کس نے فٹ کیا؟ تو جہاں صحابہ میں بھی اختلاف آیا نا، وہاں پہ پھر دوسرے صحابہ نے کلیئرٹی کیا ہے کہ بھائی اب یہاں پہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں، اور جس کو اس وقت کلیئر نہیں ہوا بعد میں آج کی ڈیٹ میں تو ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، اور بخاری میں زبردست الفاظ ہے 2812، عمار تو ایک باغی جنت کو قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کے طرف بلائے گا، وہ جماعت انہیں آگ اور جہنم کے طرف بلا رہی ہوگی۔ تو بعد میں تو کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی پارٹی اور مخالفین جہنمی نہیں، جہنم کے طرف بلانے والا عمل تھا ان کا، کیونکہ وہ اولو الامر منکم کے تحت انہوں نے خلیفہ وقت کی مخالفت کی تھی، اور اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے۔ لیکن یہ اب چونکہ علمی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کو کوئی جذباتی ڈسکشن میں نہ لے جائے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تقلید کے حوالے سے یہ چیز پہنچا دوں کہ تقلید یہ نہیں ہے کہ آپ نے اندھا بننا ہے، اور آخری بات
آئندہ سے ان کو کہا کرے کہ 90% غیر مخلط تو یہ لوگ بھی ہے، کیونکہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کہتے ہیں کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوگی، اور وہ کہتے ہیں عقائد میں تقلید حرام ہے، صرف اجتہادی مسائل میں ہوگی۔ یار جب عقیدے دلائل سے لے رہے ہیں تو اجتہادی مسائل تو ویسے ہی چھوٹے ہیں، اور آج کے اجتہادی مسائل تو آپ کو تاکہ عثمانی صاحب بتا رہے اور مفتی منیب الرحمان صاحب، کیونکہ امام حنیفہ کا تو پتہ ہی نہیں تھا، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اعضاء کے پیمان کاری کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ، کنگارو کا مسئلہ، وہ تو میں نے ہی بتایا تھا۔ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، قیامت تک کے لیے یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ فکس چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت یا اجماع؟ تو یہ جو بحثیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ جب عقیدوں کی آپ نئی تقدیر کر رہے ہیں تو اجتہادی مسائل تو چھوٹی چیز ہے۔ خدا کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ نہ لڑا کرے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ماں عائشہ کہتی ہے کہ حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام نوافل رات کے پڑھ رہے ہوتے تھے، میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، سجدے میں جب جانے لگتے تھے میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی۔ اس حدیث سے رزلٹ نکلتا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام کے پہرے پر مقرر کیا، انہوں نے قرآن کی صورت شروع کی اور کافروں نے تیر چلانے شروع کیا، اور وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے سورہ مکمل کی، کافی زخمی ہوئے، تیر لگے ہیں اتنے سارے، پورے کپڑے خون سے بھر گئے۔ تو نبی علیہ السلام تک بات پہنچی۔ دوسرے اصحاب نے کہا آپ نے ہمیں تو جگہ لینا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے صورت شروع کی تھی، میں نے سوچا اس کو مکمل ہی کر لوں۔ یہ فضائل اعمال میں لکھا ہے شیخ زکریا کاندیلوی نے، اور اس سے انہوں نے نماز کی کمٹمنٹ صحابہ کی بتائی ہے۔ پھر انہیں فکر پڑ گئی، اس میں تو خون نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، فوراً اپنی فقہ حنفی کی فکر پڑ گئی۔ تو انہوں نے کہا خون نکلنے سے جو وضو ٹوٹے کا مسئلہ ہے، اس میں امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو۔ ہاں جی، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں مذہب دونوں کا ایک ہی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صحابی کو شافعی کہا ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے، ہم خواہ نہیں مذاق اڑاتے ہیں ان کی، لیکن ہم کہتے ہیں آپ کی مت کیسی ماری جاتی ہے کہ آپ ذکر اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک عام بندے کو کیا میسج آ رہا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پہ ہو۔ کہنا چاہیے کہ شافعی بھی اسی مذہب پہ تھے۔ اس جملے کا اگر آپ سیدھا کر لے نا تو آپ کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے۔ مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ آپ نے اس کو لے کے چلے۔ تو جو لوگ صحابی اکرام کو شافعی اور مذہب بھی بتاتے ہیں، تو سر دونوں کیس میں آپ حنفی اور شافعی سے بلند ہو کر محمدی بنے، ٹھیک ہے جی۔ اور عورت کو ہاتھ لگانے کے مسئلے میں وضو نہ ٹوٹنے کا ایشو میں امام حنیفہ کا موقف درست ہے، اور خون نکلنے سے وضو نہ ٹوٹنے کے مسئلے میں امام شافعی کا موقف درست ہے۔ کہتے ہیں مرضی کا دین لیں گے، مرضی کا دین نہیں، اللہ کے نبی کا دین جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہاں جن کا تعارف کتابوں سے ہوا وہ اللہ اور ہے، اور جو آپ کو بابے تعارف کرواتے ہیں نا وہ آسمانی مذہب، اس میں وہ والا تعارف نہیں ہے اللہ کا۔ بس یہی عرض کرنا تھا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔